اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کے ادروائز اس کے لیے پھر رکھنا مشکل ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ روزے رکھ کے سفر میں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ عزیمت کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت طالوت نے کہہ دیا کہ جس نے اس کو منہ تک نہیں لگا اس پانی کو وہ عزیمت والے ہیں، درجہ اول والے لوگ ہیں۔ کون ہیں درجہ اول والے؟ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، اور جس نے ایک چلو بھر کر پانی پیا وہ بھی میرا ساتھی ہے درجہ دوم کا۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، جس نے ایک چلو بھر کر پانی پیا وہ بھی میرا ساتھی ہے۔ فشربوا منہ، پس پی لیا پیٹ بھر کے، فشربوا منہ، پس پی لیا پیٹ بھر کے، منہ اس دریا سے تمام لوگوں نے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے بہت لوگوں نے نہیں پیا، and they were 313 in number۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کی عادت بھی وہی تھی جو اصحاب بدر کی تھی، ان کی عادت بھی وہی تھی جو اصحاب بدر کی تھی۔ فشربوا منہ، وہ ہمارے ایک جنرل صاحب ہمارے صدر تھے پاکستان میں، اس نے اس عادت کو ایک بڑی خبیث جگہ پہ استعمال کر دیا۔ اس نے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن سے اور فوج سے اور ادھر ادھر سے کرپٹ افسران نکالے، 313 نکال دیے تھے۔ شربوا منہ الا قلیلا منہم، پی لیا ان سب نے پیٹ بھر کر، منہ اس دریا سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے ان میں سے نہیں پیا۔ فلما، اب جنہوں نے پی لیا وہ تو وہاں دراز ہو گئے، اس پانی کا اثر یہ ہو گیا، اس پانی کا، کیونکہ ابتلا اللہ کی جانب سے تھی، جب انہوں نے پیٹ بھر کر پیا وہ قدم ہی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا، اب جیسے کہتے ہیں، جیسے یہ فوج میں ہوتا ہے ریکروٹنگ، کیا ہوتا ہے ریکروٹنگ، یا ٹو اسکروٹنائز دا پیپل، کہ لوگوں کو اسکروٹنائز، یہ جو دریائے اردن کا پانی تھا اسکروٹنائز کرنے کے لیے تھا، کہ ایک آدمی وہ پیاس کی شدت کو نہیں برداشت کر سکتا، وہاں سے الٹے پاؤں کر کر دوڑ جائے گا، اسے یہاں سے لوٹ کے جانا چاہیے۔ فلما جاوزہ ہوا، پس جب عبور کر گیا حضرت طالوت علیہ السلام اس دریا کو، ہوا اس نے عبور کیا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے، معہ اور اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکریوں کے ساتھ۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ اب یہ قول کس کا ہے؟ تو مفسرین تمام اس چیز پر متفق ہیں کہ وہ لوگ دریا کو عبور کر گئے اس کے ساتھ، لیکن دریا کے پار جا کر ان کی سکت ختم ہو گئی، دریا کے پار جا کر ان کی سکت ختم، اور انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم کوئی قوت نہیں رکھتے کہ جالوت اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کر سکے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب مومن تو تھے، وہ کافر تو نہیں بنے تھے، لیکن ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میں ناکام ہوتا ہے، آپ اسے اسٹوڈنٹ سے تو رول سے تو نہیں نکال سکتے، رجسٹر سے تو نہیں نکال سکتے، اسٹوڈنٹ تھے وہ لیکن فیل ہو گئے۔ فلما جاوزہ، جب عبور کر گیا طالوت علیہ السلام ہو اس دریا کو، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور وہ سارے لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور ابھی تک اس کے ساتھ تھے، قالوا، تو کہہ دیا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہماری طاقت نہیں ہے، اليوم آج کے دن، بجالوت، بجالوت، اسے کہتے ہیں باء المقابلہ، بجالوت وجنود، جالوت اور اس کے لشکریوں کے مقابلے میں ہماری کوئی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہہ دیا ان لوگوں نے، یظنون، جن کا یقین یہ تھا۔ ظن لغت عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی گمان کے معنی میں اور کبھی یقین کے معنی میں، لیکن آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہاں استعمال ہوا ہے۔ قال الذین یظن، کیونکہ ایمان کے بارے میں اور دین کے بارے میں گمان سے کام نہیں چلتا، یقین سے کام چلے گا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہہ دیا ان لوگوں نے، یظنون، جن کا عقیدہ اور یقین یہی تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، یہ ان کا مقولہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بسا اوقات کم، اس کو ہم کہتے ہیں کم خبری، اس کو کہتے ہیں کیا؟ کم خبری، جو کثرت کا معنی فائدہ کرتا ہے لغت عربی میں، کیونکہ کم، لفظ کم لغت عربی میں دو قسم کا آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کم خبری،
جو تکثیر اور کثرت کا معنی فائدہ کرتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں کم استفہامی، تو وہ سوال اور انٹروگیشن فائدہ کرتا ہے. دیٹ از سائن آف کوسچن، آف ورڈ آف کوسچننگ. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بسا اوقات من فیۃ ایک گروہ، قلیلۃ بہت چھوٹی سی گروہ، غلبت وہ غلبہ پا چکی ہے، فیۃ کثیرۃ ایک بہت بڑے لشکر پر. پہلے فیہ کا معنی ہے گروہ اور دوسرے فیہ کا معنی ہے لشکر. کم من فیۃ قلیلۃ بسا اوقات ایک چھوٹی سی گروہ، غلبت وہ غلبہ حاصل کر چکی ہے، فیۃ کثیرۃ ایک بہت بڑے لشکر پہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے ارباب استقامت کا، جو اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کرے میدان جہاد میں. صبر کے میں نے دو معنی بتا دیے تھے کہ کبھی یہ پیشنس کے معنی میں آتے اور کبھی یہ اسٹیبلٹی کے معنی میں. اور قرآن کریم میں اکثر یہ اسٹیبلٹی کے معنی میں استعمال. اور پیشنس بھی اس آدمی میں ہوتا ہے جس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پیشنس کہاں سے آئے گا؟ صبر یہ جو ہمارا اصطلاحی صبر ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، جس کا مفہوم ہم سب جانتے ہیں، وہ اصل میں بچہ ہے استقامت کا. وہ استقامت پہلے آئے گی تو پھر صبر آپ کو نصیب ہوگا. استقامت نہیں ہوگی، بے استقامت اور اضطرابی قسم کی شخصیت میں کبھی صبر نہیں ہوتی، وہ بے صبر ہوتا ہے. واللہ اللہ تعالی مع الصابرین، واللہ اللہ تعالی مع الصابرین استقامت والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب برزوا نکل گئے، برز یبرزو کھلے میدان میں نکلنا، برز یبرزو کا معنی ہے کیا؟ کھلے میدان میں نکلنا. ولما برزوا لجالوت اور جب کھلے میدان میں نکل گئے وہ لوگ، لجالوت جالوت کے مقابلے میں، وجنودی اس کے لشکریوں کے مقابلے میں، قالو تو انہوں نے کہہ دیا ربنا او ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا. افراغ کا معنی ہے، دیکھیے جب آپ پانی کی ایک بڑی بالٹی لے کر یک مشت ایک آدمی کے سر پہ ڈال دیں، اسے کہتے ہیں افراغ. اسے کیا کہتے ہیں؟ افراغ. اردو میں کیا کہیں گے صاحب؟ مجھتے ہیں یہ افراغ کا کوئی اپنا معنی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے جب بارش چھپے چھپے ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ بارش، تو اسے بھی لغت عربی میں افراغ المطر کہتے ہیں. افراغ المطر موسلادھار ہو تو بارش کی صفت ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم دوسرا معنی یعنی ایک لازمی معنی کریں گے کہ ربنا او ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا دیجئے ہمیں ڈھیر ساری استقامت. افرغ علینا صبرا اوپر سے ہمارے اوپر نازل فرمائیے ڈھیر ساری استقامت. وثبت اقدامنا اور محکم کیجئے ہمارے پاؤں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین اور امداد کیجئے ہمارا علی القوم الکافرین کافروں کے اس قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ ہزیمت شکست، فہزموہم شکست دے دی ان طالوتیوں نے اور بنی اسرائیل نے، ہم جالوتیوں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم پر. وقتل داؤد جالوت اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. یہ داؤد اسی وقت ایک عام نوجوان تھا. وقتل داؤد جالوت اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، وآتاہ اللہ الملک اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک بادشاہی، والحکمت اور نبوت. یہاں حکمت کا معنی ہے نبوت. وآتاہ اللہ الملک اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک بادشاہی، والحکمت اور نبوت، وعلمہ اور تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے داؤد کو، مما یشاء ان چیزوں کو جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا رہا. تو کس چیز کا ارادہ کرتا رہا؟ وعلمناہ صنعۃ لبوس. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے آہنی قمیصوں اور جنگی قمیصوں کے بنانے کا گر سکھا دیا. وعلمناہ صنعۃ لبوس لتحسنکم باسکم تاکہ میدان جنگ میں آپ کے کام آئے. اور دوسری جگہ فرمایا فقالوا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. پرندوں کی بولی کو انہیں سمجھایا گیا. وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، وہ حیوانوں کی بولی کو سمجھتے تھے. یہ ان کی خصوصیت معجزات تھے حضرت داؤد کی. وعلمہ مما یشاء اور تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مما ان چیزوں کا یشاء جس کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اب یہ کلیہ ہے، یہ ایک
کلی فارمولہ اللہ دے دیا کرتا ہے کہ نیچرل کنٹرول سسٹم کے تحت فطری قانون انضباط، اسے کہتے ہیں کیا فطری قانون انضباط، فطری قانون انضباط، کہ کوئی پاور سپر بن جائے تو اس کو مارنے کے لیے میں دوسرا سپر پاور پیدا کر دیتا ہوں، ادروائز وہ تو ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ اگر انہیں رکوانے والا کوئی نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوگا، امبیلنس ہو جائے گا۔ میں نے کل ایک اشارہ دے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اعلان کرتے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس آدمی نے کسی بڑے سردار کو قتل کر دیا تو اس کا ترکہ سب اس کو ملے گا۔ خصوصیت طالوت نے اعلان کر دیا جس نے جالوت کو مروایا حکومت اس کو مل جائے گی، میں نے حکومت اس کے حوالے کرنی ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الملک بادشاہی، والحکمت اور نبوت، وَعَلَّمَهُ اور تعلیم دے دی اس کو، مما یشاء ان چیزوں کی جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ کی جانب سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ایک کو دوسرے سے، لفسدت الارض، تو یہ زمین کب کے تباہ ہو جاتی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، اسی لیے علماء نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کبھی دو سپر پاور سے فار اے ویری لینتھی ٹائم یہ خالی نہیں رہی، ہمیشہ دو قوتیں وہ موجود رہتی ہیں، ایکشن اور ری ایکشن، ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن، ریولوشن انٹرفیئرنس اور کاؤنٹر انٹرفیئرنس، اس کے لیے یہ ایک فطری عمل ہے، نیچرل کنٹرول سسٹم، یہاں سے پک کر دیا اس چیز کو، ہو جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، زرخیز زمین سے یہ قوت اٹھے گی انشاءاللہ۔ خطرہ بھی یہی ہے، تبھی تو انٹرفیئر کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے، لیکن دیٹ از اے نیچرل ڈیسیژن، یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ، وہ آپ کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے حدیث میں کہ near to قیامہ there will be a big battle between Islam and Christianity. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر دفع کرنا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے کنٹرول کرنا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین کب کے فاسد اور ڈس آرڈر ہو جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربانی کرنے والے ہیں اپنے سارے مخلوقات پر، تو ظالم کو کسی دوسری قوت سے کنٹرول کر دیتا ہے، اس کا راستہ رکوا لیتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہی ہے اللہ تعالیٰ کے آیات، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز ایکچولی اللہ تعالیٰ تو یہ آرگیو کر رہا ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب تک آپ اس کو اللہ کے پیغمبر نہیں مانو گے تو قرآن کو خاک اللہ کی کتاب مانو گے، جب تک آپ اسے اللہ کا پیغمبر نہیں مانو گے تو اللہ کی توحید کو خاک مان سکو گے، جب تک آپ اسے اللہ کا پیغمبر نہیں مانو گے تو ڈے آف ریزریکشن کو آپ خاک مانو گے۔ تب اللہ کریم نے جو اتنی تفصیل بتا دی تو فرمایا اس کی پیغمبری پہ ٹھپا لگا دیا، اس کی پیغمبری پہ مہر ثبت کر دی کہ تلک آیات اللہ، یہی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اسے آپ کے لیے بالحق کے یقینی طور پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ رد ہے ان کے اعتراض کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے دیکھیے مجھے دیکھیے، جس آدمی سے آپ کی مخالفت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسی پوائنٹ کو پک کرتے ہیں جس سے اسے دلی آزردگی ہوتی ہے، دلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ جاتے تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا کہ لست مرسلا، پیغمبر نہیں، باقی سب کچھ ہوں گے لیکن پیغمبر نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تگو دو اسی ایک چیز کے لیے کر رہے تھے، اس نے اپنے کو بادشاہ منوانا توڑا تھا، پہلے اس نے اپنے کو پہلے پیغمبر منوانا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اور بہت کچھ ہوں گے لیکن پیغمبر نہیں ہے، مرسل نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے اعتراض کو رد کر دیا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں کہتا ہوں، میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ آپ پیغمبروں کے زمرے سے ہیں۔ اس سارے جگہ پہ آئے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، دوسری جگہ فرمایا وکفی باللہ شہیدا، اگر یہ نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ گواہ ہے اس بات کے کہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب اللہ گواہی دے دیتا ہے آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ پھر کسی کی شہادت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی گواہی دے تو اپنے فائدے کے لیے دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو جمع الناس علی اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملک اللہ شیئا، اگر سارے لوگ اتنے متقی بن جائے جتنا میں ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر زیادتی نہیں آتی۔ وَلَوْ جَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَفْسَخِ قَلْبِ رَجُلٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ اللَّهِ شَيْئًا، اور لوگ اتنے بدماش بن جائے جتنا ابو جہل ہے،
تو اللہ کی بادشاہی میں بال بر فرق نہیں آتا. یہ تو آپ کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا فمن شاء، یہ آپشنل ہے، فمن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر بنے، ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے مومن بنے. تو پیچھے قرینہ لگا دیا کہ انا اعتدنا للکافرین نارا، ہاں جو کافر بنیں گے ان کے لیے ہیل فائر تیار کر دیا. صحیح. جس طرح آدمی کبھی کبھار اپنے بچے کو ترے ہاں کریں میں آ کے خبر لے لیتا، میں آ کے مینس کیا نہ کریں. تلک آیات اللہ، یہی ہے آیات اللہ تعالیٰ کے، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں یہ آیات آپ کے لیے بالحق، صداقت اور یقین کے طور پر. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ البتہ ہیں مرسلین میں سے. تحقیق آپ البتہ، تحقیق کے دو کلمات لگا دیے کہ verily and surely you are from the مرسلین and from the group of مرسلین. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تلک الرسل، یہ بہت سارے انبیاء کا اللہ کریم نے فرمایا، ابھی تک میں نے تذکرہ کیا. تو تلک الرسل، یہی رسول سارے، فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت دے دیے ہم نے بعض کو دوسروں پر، بعض پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت دے دی ہے. بعض پیغمبروں کو دوسروں پر فضیلت، کسی کو اولو العزم کے دیا ہے، کسی کو رسول کے دیا ہے، کسی کو صاحب شریعہ کے دیا ہے، کسی کو صاحب کتاب کے دیا ہے، کسی کو نبی کے دیا ہے، کسی کو امام کے دیا ہے، کسی کو خاتم الانبیاء کے دیا ہے. تلک الرسل فضل کو تپڑ بھی مار دی. اس نے کہا کہ آپ کا موسیٰ ہمارے پیغمبر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ ابن عمران، میری فضیلت موسیٰ ابن عمران کے مقابلے میں بیان نہ کیجیے. اس نے تو تاریخی بدماشوں سے مقابلہ کر دیا تھا. دیکھیے تو اب حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو افضل ہے سارے رسول سے، لیکن اس نے کہا کہ یہ فضیلت جس سے موسیٰ کی توہین ہو، وہ فضیلت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ اخی یوسف، میرے بھائی حضرت یوسف پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے. میرے بھائی یوسف پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے. 3-4 سال جیل میں رہے اور جب پیغام آ گیا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ کے چھڑاوے کا اور چھٹکارے کا حکم آ گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں اب بادشاہ کے پاس جائے. فاسألہما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، معاملہ صاف کیے بغیر میں جیل سے نہیں نکلوں گا. وہ مصیبت تو میرے اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ تو اس طرح دبا کا دبا رہ جائے گا. جب تک وہ چیز کلیئر نہ ہو میں نے باہر جانا نہیں. اور چیز کب کلیئر ہوگی؟ جنہوں نے الزام لگا دیا ہے ان سے پوچھیں کہ حقیقت بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجیب صاحب استقامت آدمی تھے. اب حضور علیہ السلام تواضع کر رہا ہے، اگر میں ہوتا تو جلدی نکل جاتا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو پہاڑوں جیسی مصیبتیں جھیل کر وہ پھر بھی کہتے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. لیکن یہ ہوتا ہے تواضع، یہ ہوتا ہے کسر نفسی، اور یہ کہ اپنے امتیوں کے ذہن میں یوسف کی عظمت کو ڈالنا چاہتا ہے کہ میرے دین میں یہ دین کا یہ تقاضا نہیں کسی دوسرے پیغمبر کی آپ توہین کر جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، کہ میری فضیلت آپ یونس ابن متہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی بیان نہ کیجئے. اس نے تو اہل نینوا اور نینوا کے بدماشوں سے ایسا مقابلہ کیا تھا کہ یہ دل گردے کی بات ہوتی ہے. تلک الرسل، لیکن فضیلت جو ہے انبیاء کی. اب موسیٰ اور ہارون میں افضل کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی افضل تھے. یہ کسی کو پتہ نہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں جو آپ کے بعد آئے، تو تمام انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد و سلیمان افضل تھے، صاحب کتاب و صاحب شریعت تھے. مینز کہ انہوں نے ریفارمیشن کر دی. اچھا، ان کے بعد بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے، ان میں صاحب رتبہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. صاحب عیسیٰ تھے، صاحب المعجزات تھے. اللہ تعالیٰ نے معجزات، تو یہ فضیلت اسے کہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو شاعر نے کہہ دیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، او بڑی خوبصورتی کے مالک اور او انسانوں کے سردار، ساری بشریت کے سردار. من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کو اللہ نے وہ حسن عطا کر دیا ہے کہ سورج اور چاند کی تابانی آپ کی وجہ سے ہے. اور لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کیسی کی جائے یہ ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں بس آپ ہی بزرگ. یہ مختصر قصہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ شاعر کمال کر دیتا ہے، بس ایک مختصر سے جملے میں دریا بند کر دیتا. ہاں وہاں. اور ایک شاعر نے کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے.
چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مختلف مواقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضیلت کا تذکرہ کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 خصلتوں سے خصوصی فضیلت دے دی ہے۔ ایک، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دے دیے ہیں، مینز میں 2 لفظ کہہ جاؤں گا اس پہ آپ تیسرے لکھتے رہیں، جسے کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ میں 2 لفظ کہتا جاؤں گا بس پھر تیسرے لکھتے رہیں، لوگ لگے رہیں گے۔ صحیح ہے؟ اب بخاری، امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے، امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے، آپ اٹھائیے ابن بطال مالکی کی شرح جو اس پہ لکھی، حافظ ابن حجر کی 12 جلدوں میں شرح جو بخاری پر لکھی ہے، علامہ بدر الدین عینی کی شرح 13 جلدوں میں جو بخاری پہ لکھی ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری کی شرح جو اس پہ لکھی ہے 4 جلدوں میں، اور ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح جو 12 جلدوں میں ہے لامع الدراری۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے کلمات ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی تگودو کر رہے ہیں، اپنی جستجو کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دے دیے۔ ایک بات، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، اور میرا نام سن کر 1 مہینے کی مسافت پر آدمی دور ہوتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے میرے نام میں یہ رعب پیدا کر دیا ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مال کو بطور غنیمت جائز قرار دیا، سابقہ امتوں کے لیے نہیں جائز تھا کہ غزات میں تقسیم کر دیں۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ان کی نماز بغیر اپنے چرچوں کی نہیں ہو سکتی تھی، میری نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ وَطَهُورًا، ان کی پاکی اور طہارت بغیر استعمال پانی کے نہیں ہو سکتا تھا، میں خاک بھی استعمال کر سکتا ہوں بطور تیمم۔ اور چھٹی بات، وَجُعِلْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ان میں خاتم النبیین کوئی نہیں تھا، انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، میں آ کر اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ صحیح ہے؟ دوسری جگہ فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کتاب الایمان میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد اوتی الانبیاء مثل ما آمن به البشر، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دین ایسے حد تک دے دیا کہ اگر انسان عقل استعمال کرے تو وہ ایمان لانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور فرمایا کہ اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء، مجھے دے دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں جو انبیاء کو دے دی گئی تھی۔ اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء، حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، آنچ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری۔ فارسی کے ایک شاعر نے عجیب بات کہی تھی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن وہ ضرب المثل ہے، وہ آپ رکھتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پونک جس سے مردے زندہ ہوتے تھے وہ آپ ہی رکھتے ہیں، آپ نے کتنے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت عمر کا دل زندہ کروانے والا، وہ مردوں سے تھوڑا کوئی کم کام ہے، عمر کو اسلام میں لانے والا۔ اور ید بیضا داری، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے ید بیضا رکھتے ہیں، وہ تو یہاں ہاتھ بغل میں لے جا کر اسے سفید کروا دیتے، آپ نے تو پوری دنیا کو منور کر دیا۔ اور آنچ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری، اور جتنے سارے پیغمبر جتنے سارے معجزات رکھتے تنہا آپ ان سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ساری چیزیں دے دی جو انبیاء کو دے دی گئی تھی۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات 9 ہی تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات 4-5 ہی تھے جو قرآن میں ذکر ہیں۔ صحیح، تمام انبیاء کے کچھ محدود قسم کے معجزات تھے، اور وہ تھے بھی ویزیبل، مشاہدے سے ان کا تعلق تھا۔ اب ویزیبل معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، امام سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اس میں 1800 معجزات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع کر دیے ہیں۔ اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں 2200 معجزات جمع کر دیے ہیں، جبکہ دیگر علماء نے لکھی ہیں تو ہزاروں تک جا پہنچتی ہے ان کی تعداد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ در و دیوار اور پتھر اور درختیں اور ساری چیزیں، وہ باتیں کرتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہے، حضور کے ساتھ کیا، آپ کے صحابہ سے بات کرتے رہتے تھے۔ صحیح، تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ممبر پہ کھڑے ہیں اور شام کو آواز دے دیتا ہے کہ یا ساریہ تو الجبل الجبل، کہ وہ ساریہ ذرا پہاڑی کی طرف دیکھیے، وہاں سے لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ خطبے میں کھڑے ہیں مدینہ میں، شام میں حضرت ساریہ وہاں لیڈ کر رہا ہے فوج کو، اور یہاں حضرت عمر دیکھیے یا ساریہ الجبل الجبل،
اب صحابہ بھی تمام حضرت عمر کو کیا ہو رہا ہے, ساریہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے؟ مدینہ میں کھڑے ہو کے شام کو آواز دے رہا ہے. جب حضرت ساریہ واپس آئے اس نے کہا کہ حضرت عمر مجھے آواز نہ دیتے تو بیڑا غرق ہو چکا تھا مسلمان لشکر کا. اس کی آواز کانوں تک پہنچی اور میں نے وہاں سے دفاعی حملہ کر دیا. یہ کشف کا مسئلہ ہے. حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل, عبادات نوافل کے ذریعے, یعنی نوافل آپ کے نماز, آپ کے روزے, آپ کے ذکر و اذکار, آپ کے صدقات, آپ کے خیر خیرات, آپ کے سارے فلاح کے کام, جیسے کہتے ہیں نوافل, کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل, میرا بندہ وہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب آ جاتا ہے, حتی اکون بصرہ الذی یبصر بی, کہ میں اس کی آنکھوں کی قوت بن جاتا ہوں, وہ اسی سے دیکھا کرتا ہے. وسمعہ الذی یسمع بی, میں اس کی کانوں کی قوت بن کر اسی سے سنا کرتا ہے. ورجلہ الذی یمشی بی, میں اس کی پاؤں کی قوت بن کر اسی سے چلا کرتا ہے. اور یدہ الذی یبطش بی, اور میں اس کے ہاتھ کا قوت بن کر اسی سے وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں صاحب کشف بزرگ. کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحانی قوت عطا کر دیتا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت والدین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ جو ہمارے تمام اکابر کے پیر و مرشد تھے, حضرت حاجی امداد اللہ جسے ہم سید الطائفہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ معظمہ میں کہنے لگے کہ حضرت مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت صاحب کو ایک راستہ معلوم ہے مکہ سے مدینے تک, زور کی نماز پڑھ کے اگر آدمی اس راستے پر پیدل روانہ ہو جائے تو عصر کی نماز کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے, اور عصر وہاں پڑھ کے مغرب کے لیے پھر واپس حرم مکی میں آ جاتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ تھانوی صاحب چاہتے ہیں چلے جائیں کر. میں کہا ٹھیک ہے. تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبل قبیس پر مجھے چڑھایا اور وہاں سے اترے تو مدینہ میں پہنچ گئے تھے, عصر کی نماز پڑھی, واپس لے آیا مغرب کے لیے حرم مکی. میں نے کہا کہ راستہ تو ڈھونڈ لیا, یہ تو بہت اچھی سعادت ہے, 1 لاکھ نمازیں یہاں ظہر میں اور 50,000 وہاں اور پھر 1 لاکھ یہاں. دوسرے دن میں خود روانہ ہو گیا. جب خود روانہ ہو گیا تو ابھی تک میں وہ پہاڑ کے دامن کو بھی نہیں سر کر چکا تھا کہ عصر کی نماز آذان شروع ہو گئی. تو میں واپس آ گیا. تو حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں تو وہ راستہ بھول گیا. تو اس نے کہا کہ بیٹے جب آپ کے ساتھ رہبر نہیں ہوگا تو پھر آپ راستہ بھولتے جائیں گے. اسے کہتے ہیں مسئلۃ طی الزمان والمکان, کہ اللہ کریم کبھی کسی کے لیے وقت کو کنٹرول کر دیتا ہے اور کبھی کسی کے لیے زمین کو سمیٹ لیتا ہے. صحیح. اور حدیث جو میں نے آپ کو حدیث قدسی بتائی, یہ حدیث قدسی ہے کہ حتی اکون سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی, لیکن اس کے لیے شرط ہے قرآن و سنت کی اتباع کرنا. کیونکہ اگر پیر قرآن کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی ای نست لعنت بر ولی. مولانا روم نے عجیب بات کی ہے کہ کردار کو دیکھے تو سارے کام شیطانوں والے ہیں اور دعویٰ یہ کہ ہم جی پہنچے ہوئے ولی ہیں. اس نے کہا کہ اگر ولی اس قسم کا ہوتا ہے تو ایسے ولی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, کیونکہ ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا سمعتم رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء فلا تغدوه فی شیء, جب آپ کسی آدمی کے متعلق سنیں بلکہ دیکھیں بھی کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پہ تیرتا رہتا ہے تو فلا تغدوه فی شیء, اولیاء کے رجسٹر میں اس کا اندراج نہ کریں حتی تعرضوا علی الکتاب والسنہ, اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو کتاب و سنت پہ پرکھیں. تو اگر کتاب و سنت پر وہ 24 گھنٹے عمل پیرا ہے then he is wali, otherwise he is حتی یکون رجلہ الذی یمشی بی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کے پاؤں کی قوت بن کر وہ اس سے چلا کرتا ہے. تو اللہ آپ کے پاؤں کی قوت بنے تو پھر ابھی آپ یہاں اور ابھی ٹکٹ لیے بغیر پاکستان میں, ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں, کسی ٹریول ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی, پیسے بھی بچ جائیں گے اور وقت بھی بچ جائے گا. صحیح ہے. اور یہ ہمارے آصف صاحب اور ذیشان دونوں کو تو وہی قوت چاہیے کیونکہ ان کے کام اتنے دور دور ہی کہنے. ٹھیک ہے. والد صاحب منہ ہو رہے ہیں ہمارے قریب, تو آج میرے خیال میں وہ اس میں مصروف ہے. الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تلك الرسل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے صحابہ تھے یہ سارے صاحب کشف بزرگ تھے, کیونکہ دنیا بھر کے سارے اولیاء جمع ہو کر ایک صحابی کی جھوٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. کیونکہ صحبت کی جو فضیلت ہے, صحبت اصل چیز ہے. صحبت اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھنا, وہ لوگ جو 24 گھنٹے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ بھی رہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ جی ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ کی نظروں میں بھی محبوب ٹھہرے اور مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ٹھہرے. کیونکہ ایک آدمی اگر اللہ کی نظر میں محبوب ٹھہرتا ہے اور لوگوں سے نفرت کر جاتے ہیں تو اسے یہ بھی تو یعنی اچھا نہیں لگتا کہ بھائی لوگ کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اگر ایک آدمی لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا آدمی لیکن اللہ اس سے نفرت کر جاتا ہے, اگر اللہ اس سے محبت کرے, دنیا کے لوگ نفرت کرے, دنیاوی زندگی تکلیف میں, اگر لوگ اس سے محبت کرے اور اللہ سے, تو آخرت والی زندگی تکلیف میں. آدمی چاہتا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں زندگی آباد ہو جائیں. تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بس کے لیے دو ہی نسخے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے, تقوی اختیار کیجیے. اتقوا اللہ, تقوی اختیار کیجیے. جب تقوی اختیار کر جائیں گے تو مخلوق آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی. وکونوا مع الصادقین, اور اہل اللہ کے ساتھ تعلقات استوار کیجیے تو اللہ آپ سے محبت کر جائے گا. تو جس انداز سے یعنی فیس ٹو فیس تعلیم بھی دی جا رہی ہے, وہاں بھی احترام کا یعنی وہ جو تعلق ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کچھ نہیں ہے, بس غرق ہو چکا ہے. تو ہم صرف آئی ول سے کہ آج کے دور کے انسان جتنے بڑے تعلیم یافتہ ہو مینز کہ وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں ایک بڑی مشین بن چکے ہیں. بس ٹیکنیکل فیلڈ کی ایک مشین ہے یا اس کا ایک پرزہ ہے. ہاں بالکل, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, میں نے پڑھا مولانا الیاس کے ملفوظات میں, کہ عبادت سے جنت مل جاتی ہے اور خدمت سے اللہ مل جاتا ہے. اور ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طالب الدنیا, جو دنیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ طالب الدنیا وہ بڑا گیا گزرا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے طالب الجنہ, وہ اس سے ذرا رتبے میں بڑا ہے. اور تیسرا ہے طالب المولا, تو وہ کہتا ہے اصل مرد وہ ہے جو طالب المولا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ ساری چیزیں عطا کی گئی معجزات, بلکہ اس سے زیادہ جو انبیاء کو دیے گئے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ میری ایک خصوصیت جو ڈسٹنکشن ہے وہ ہے وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الَّذِي وَحْيًا, کہ مجھے یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے. تورات یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا, انجیل یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں تھا, زبور یہ حضرت داؤد کا معجزہ نہیں تھا. اگر وہ معجزہ ہوتا تو کسی انسان کو تحریف کرنے کی قوت ہی حاصل